کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ خانقاہ کا نظام تقریباً 1000 سال تک مسلم تہذیب کا مرکز رہا۔ انہوں نے مہذب معاشرتی اقدار اور اصولوں کی آبیاری کی۔ جیسا کہ میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، صوفی تعلیمات عوام اور خواص 2 لیولز پر ہوتی تھیں۔ سالکین کے لیے یہ تعلیمات تھیں کہ انہیں اسٹیشنز یعنی مقامات یا راستے کے یا سلوک کے راستے کے مراحل سے گزرنے میں مدد ملے۔ عام لوگوں کے لیے یہ ان کے روزمرہ کے مسائل، دعا، دوا، خوراک اور رہائش کی سہولت تھی۔ اگرچہ کچھ تعلیمات صرف سالکین کے لیے تھیں، زیادہ تر تعلیمات سالکین اور عام آدمی دونوں کے لیے تھیں۔ صوفیہ نے انہیں عاجزی، سیلف کنٹرول، سخاوت، معافی اور محبت جیسی خوبیاں سکھائی۔ انہوں نے انہیں آداب سکھائے، کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے، دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے آداب۔ انہوں نے انہیں حقوق اور فرائض کے بارے میں بھی سکھایا، اور ورچوز یعنی نیک اعمال کے بارے میں بھی۔ والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، بیویوں کے حقوق اور ہمسایوں اور حتیٰ کہ غیر مسلموں کے حقوق۔ اسلام نے ان اخلاقی معیارات کو تفصیل سے بیان کیا ہے جن کی مسلمانوں سے توقع کی جاتی ہے۔ ان کو قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی عکاسی کی گئی ہے۔ قرآن مسلمانوں کو معمولی ترین مسائل کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ، یعنی چوری، لوٹ مار اور دھوکہ کاری مت کرو، اور حاکموں کو رشوت نہ دو تاکہ تم جان بوجھ کر دوسروں کے مال کا کچھ حصہ کھا سکو۔ مزید فرمایا، اور اے ایمان والو، اپنے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں کو سلام نہ کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور یہ بھی کہ جب ناپ کرو تو ناپ پوری کرو اور صحیح طریقے سے تولو، یہ اچھا ہے اور آخر میں بہتر ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں احکامات موجود ہیں۔ لیکن جب صوفی نہ رہے اور دنیا اسلام پر وہابیت کا غلبہ ہو گیا تو مسلمان علماء کی تعلیمات، شلوار کے پائنچوں کی لمبائی، داڑھی اور مونچھوں کے ہونے نہ ہونے اور وضو اور غسل کے مسائل سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ نزول قرآن سے پہلے تک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ شہرت اچھے اخلاق تھی؟ اہل مکہ آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے، جس کا مطلب ہے ایماندار اور امانت دار۔ جب ان کی بیوی حضرت عائشہ سے ان کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ ان کے اخلاق قرآن تھے۔ الشیحہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو ان کا سر جھکا ہوتا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ ایک مغرور آدمی جا رہا ہے۔
وہ ثابت قدم تھے، ہر پاؤں کو زمین سے واضح طور پر اٹھا کر چلتے۔ ان کی رفتار ایسی ہوتی تھی کہ بہت سے فٹ لوگ بھی ان کے ساتھ چلتے ہوئے تھک جاتے۔ جب وہ مڑتے تو اپنا سارا جسم موڑ لیتے، مخاطب کی بات پر اور اس پر پوری توجہ دیتے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہوتا تھا اس کو غور سے سنتے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ اشارہ کرتے تو کھلے ہاتھ کا استعمال کرتے تاکہ بدتمیزی یا بدتہذیبی کا تاثر نہ ہو۔ اسی طرح جب کسی شخص کے رویے پہ تنقید کرتے تو بجائے اس کے کہ اس شخص کا نام لیا جائے، وہ کہتے لوگ ایسے کام کیوں کرتے ہیں۔ یعنی وہ کوشش کرتے کہ کسی کو پبلک میں شرمندہ نہ کریں۔ وہ اس حد تک ہنستے تھے کہ ان کے سامنے کے دانتوں کے درمیان کا فاصلہ نظر آتا۔ وہ صرف اس حد تک غصے میں آتے کہ ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا، ان کی باریک کمان کی شکل کی بھووں کے درمیان کی رگ پھول جاتی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا وہ انبیاء میں آخری تھے، سب سے زیادہ دلجو تھے، سب سے زیادہ سچے تھے، ہم سب سے زیادہ خوش مزاج اور سب سے زیادہ ملنسار تھے۔ جو بھی انہیں غیر متوقع طور پر دیکھتا وہ ان سے خوف زدہ ہو جاتا، اور جو بھی ان کے ساتھ چلتا اور انہیں جانتا ان سے محبت کرتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ اپنے شوہر کے بارے میں فرماتی تھیں کہ وہ ہمیشہ گھر کے کاموں میں شامل ہوتے تھے اور بعض اوقات اپنے کپڑے تک خود گانٹھ لیتے تھے، اپنے جوتوں کی مرمت کرتے تھے اور فرش صاف کرتے تھے۔ وہ اپنے جانوروں کا دودھ دوتے، انہیں چارہ دیتے اور ان کی دیکھ بھال کرتے۔ دستیاب لٹریچر کی بنیاد پر نبی کریم کی یہ تصویر بنائی جا سکتی ہے کہ وہ شائستہ اور خوش اخلاق تھے۔ جب لوگ آپس میں لڑتے تو وہ ان کی صلح کروا دیتے۔ وہ بیکار کی بات نہیں کرتے تھے، بہت کم گو تھے، وہ مہربان اور ہمدرد تھے، وہ سخی اور فیاض تھے، ہمیشہ درمیانے راستے کی تلاش میں رہتے، یعنی انتہا پسند نہیں تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ خوشگوار رہتے، وہ منکسر المزاج تھے، ان کی طبیعت میں شائستگی تھی، وہ معاف کر دینے والے تھے، وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی پرسکون رہتے، وہ روادار اور صبر کرنے والے تھے اور ہمیشہ لوگوں میں اچھائی دیکھتے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں میں بھی۔ تو مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ اعلیٰ ترین اخلاقی کردار کا مظاہرہ کریں، اپنے بہترین برتاؤ کا مظاہرہ کریں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن میں دو خصلتیں یکجا نہیں ہوتی، کنجوسی اور بد اخلاقی۔ جامع ترمذی میں ہے کہ حضور کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی۔ انہوں نے مسلمانوں کو صبر و تحمل کا حکم دیا۔ اے لوگو سکون سے جاؤ، کیونکہ جلد بازی میں چلنا نیکی کی علامت نہیں۔ انہوں نے کھانے میں کبھی عیب نہیں بتایا، اگر انہیں کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے اور اگر پسند نہیں کرتے تو اسے چھوڑ دیتے۔ ایک دفعہ فرمایا جس چیز سے میں تمہارے لیے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ دکھاوا ہے، یعنی ریاکاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحائف قبول کر لیتے تھے اور بدلے میں کچھ دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کے کون سے اعمال اچھے ہیں؟ فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو سلام کرنے میں پہل، چاہے تم انہیں جانتے ہو یا نہیں۔ اسی طرح بخاری سے روایت ہے کہ بعض لوگوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی پاک کے پاس اپنے والد کے قرض کے بارے میں ان سے مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے پوچھا کون؟ میں نے جواب دیا میں۔ انہوں نے کہا میں کون؟ یعنی انہیں یہ جواب پسند نہیں آیا۔ یہاں نکتہ یہ ہے کہ کسی کے گھر جائیں یا اگر موجود زمانے میں کسی کو فون کریں تو پہلے اپنا نام بتا کر تعارف کریں۔ ویسے تو خیر آج کل کے زمانے کے لحاظ سے یہ اہم ہے کہ آپ کسی کے گھر جانے سے پہلے پوچھیں کہ کیا آپ کے پاس ملنے کا یا بات کرنے کا وقت ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ محفل میں نئے آنے والے کے لیے کوئی شخص اپنی سیٹ چھوڑ دے۔ فرمایا قیدیوں کو آزاد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور بیمار کی عیادت کرو۔ وہ کہتے تھے افضل لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ جب انہوں نے ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے ان سے فرمایا لوگوں کے لیے چیزیں آسان کرو اور ان کے لیے مشکل نہ کرو، اور انہیں اچھی خبر دو اور انہیں ہچکچاہٹ نہ ہو، اور تم دونوں تعاون اور باہمی افہام و تفہیم سے کام کرنا اور ایک دوسرے کی اطاعت کرنا۔ وہ منافقت سے شدید نفرت کرتے تھے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین لوگ دوہرے چہرے والے لوگ ہوں گے، جو بعض لوگوں کو ایک چہرے کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کو دوسرے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس طرح ایک واقعہ بیان فرماتے تھے کہ ایک شخص سڑک پر جا رہا تھا تو اسے بہت پیاس لگی۔ چلتے چلتے وہ کنویں کے پاس پہنچا۔ وہ کنویں میں اترا اور اپنی پیاس بجھائی۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ وہ شخص نے اپنے آپ سے کہا یہ کتا اسی طرح پیاسا ہے جیسے میں کچھ لمحوں پہلے تھا۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنا جوتا پانی سے بھر کر کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس کا شکر ادا کیا اور اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جانوروں کی خدمت کا بھی اجر ہے؟ جواب ملا ہاں، ہر جاندار کی خدمت کا ثواب ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مزید فرمایا اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال خوشبو کی دکان یعنی پرفیوم کی دکان اور لوہار کی دکان کی ہے۔ خوشبو کی دکان کا مالک یا تو آپ کو مفت میں خوشبو پیش کرے گا یا آپ اس سے خرید لیں گے، اور
ہو سکتا ہے دکان میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ میں خوشبو آ جائے۔ اور جہاں تک لوہار کا تعلق ہے تو اس کی بھٹی پر بیٹھنے سے یا تو آپ کے کپڑے جل جائیں گے یا آپ کو اس کی گھناؤنی بو برداشت کرنی پڑے گی۔ ایک اور روایت ہے کہ فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لاتا، اللہ کی قسم بے شک وہ ایمان نہیں لاتا، اللہ کی قسم بے شک وہ ایمان نہیں لاتا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی برائی سے محفوظ نہ ہو۔ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو اسے سڑک پر ایک درخت کی کانٹے دار شاخ نظر آئی۔ اس نے اسے اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر اتنے خوش ہوئے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے علماء و مشائخ ہمیں نہیں بتاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دل اور نرم مزاج تھے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو حالت نزا میں اس حالت میں حضور کے پاس لایا گیا کہ ان کا جسم کانپ رہا تھا تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ رونا اور آنسو بہانا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا یہ اس محبت اور شفقت کا اظہار ہے جو خدا اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور خدا صرف اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے جن کے دلوں میں محبت اور رحم ہو۔ اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے۔